السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اردو ایک کا یونٹ نمبر 5 پرستان کی شہزادی سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پیج نمبر 34، سیکنڈ پیراگراف۔ سیدانی حسینی بادشاہ کے ہاتھ رکاب انڈرلائن کریں۔ پہرے دار کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی یعنی مزے کے کھانے 20 مرتبہ انڈرلائن کریں۔ کئی مرتبہ کھائے ہوں گے مگر بیوی وہ بوباس انڈرلائن کرے۔ خوشبو وہ آب و نم، پانی اور نمک کا ذائقہ ہی کچھ اور تھا۔ ہاں تو بہن بس پھر کیا تھا جو کھانے کھائے تھے کہ بس جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا۔ اچنبھے کی بات تھی، حیرانگی کی بات تھی انڈرلائن کریں کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا انڈرلائن کریں۔ ذائقہ محسوس کرنا مٹھائیاں تھیں یعنی مٹھائیوں کی طرح پھل اور پھول میٹھے تھے۔ ایسی نفیس عمدہ ہلکی خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت سرخ قیمتی موتی کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب انڈرلائن کریں۔ پانی کا بلبلا کہ باہر سے پانی جھم جھم کرتا یعنی چھم چھم کرتا دکھائی دیتا تھا۔ ڈر کے مارے یعنی خوف کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے یعنی اندر بہت زیادہ سختی سے بند کرنا منہ کو کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چبھ جائے، منہ میں نہ لگ جائے۔ اللہ پانی کو تو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر خوشبودار، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا۔ نہ جانے کیا چیز تھی یعنی وہ پانی کی تعریف کر رہی ہیں کہ بہت ہی زیادہ میٹھا، سفید دودھ کی طرح تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ پانی نہیں پیا، پتہ نہیں کیا پی لیا۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں یعنی پان کھانے کے لیے پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطر دان یعنی خوشبو دان میں رکھی ہوئی گلوری انڈرلائن کریں۔ پان کا پیڑا کلے جبڑا میں آ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی۔ لال قلعے میں تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، مگر میں کہتی ہوں کہ اگر پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی یعنی اس کی خوشبو لے لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی یعنی مزے میں آ کر جھومنا، خوشی سے جھومنا۔ مشک و عنبر، مشک خوشبو جو چھپائے نہیں چھپتی، عنبر پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ جب سانس لیتی تھی نئی خوشبو کی لپیٹیں آتی تھیں سانس میں سے۔ اب بہن بادشاہ بیگم نے جن کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے انڈرلائن کرے۔ باورچی خانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں پر کشتیاں، تھان پہ تھان آنے لگے۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی انڈرلائن کریں۔ میری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا یا میری عقل دنگ رہ گئی۔ بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں، نور بائی کی پشواز بھی دیکھی ہے جس میں سیروں جواہرات یعنی بہت زیادہ تعداد میں جواہرات ٹکے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے، لیکن ان کے کپڑے سے کیا نسبت یعنی اس کی اور پرستان کی شہزادیوں کے کپڑے سے ان کا کیا تعلق؟ کجا یہاں دنیا کے کپڑے، کجا یہاں پرستان کے۔ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی مطلب چمک دمک سے آنکھ نہیں رکتی تھی ان کپڑوں پر۔ ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی آب رواں انڈرلائن کریں۔ بہتا ہوا پانی، موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن، ایسا ہی کم خواب اور زربفت انڈرلائن کریں۔ کم خواب اور زربفت انڈرلائن کریں۔ ایک کپڑا ہے جو سونے اور ریشم کے تاروں سے بنتا ہے کہ دید ناشنید یعنی نہ دیکھے اور نہ ہی سنے۔ دید ناشنید انڈرلائن کریں، نہ دیکھے نہ سنے۔ گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے یعنی اتنا خوبصورت تھا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے اور آشش انڈرلائن کریں، حیران کرے۔ رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں۔ اب آ جائیں پیج نمبر 35 پر اور
फर्स्ट पैराग्राफ पर। जब सामान आ गया तो बादशाह बेगम बोली, लो भी सैयदानी, अब तुम अपना हुनर, अंडरलाइन करें हुनर, फ़न दिखाओ। बहुत तुम्हारी तारीफ़ सुनी है, हम तो जब जाने के प्रस्थान में भी तुम्हारा नाम हो जाए। मैं दिल में तो बहुत परेशान हुई कि या अल्लाह, मैं यहाँ क्या कारीगरी दिखाऊंगी, अपने हाथ का क्या कमाल दिखाऊंगी, या अपनी क्या हुनरमंदी दिखाऊंगी। कौन सी वज़ा अंडरलाइन करें, किस्म टाँकों के इनके लिए नहीं हो, मगर ज़ुबान से कहा, हजूर अल्लाह मालिक है, वही आबरू रखने वाला, अंडरलाइन करें इज़्ज़त रखने वाला है। सुबह होने दीजिए, जो कुछ मुझे आता है हाजिर हूँ। वो हंस कर बोली, सैयदा नबी, प्रस्थान में ना दिन होता है ना रात, मतलब दिन रात सेम, एक ही वक्त एक ही टाइम जो है प्रस्थान में रहता है, एक ही मौसम एक ही वक्त रहता है। तुम जब चाहो काम शुरू कर दो। मैंने ताजुब से अर्ज़ की, हैरानगी से पूछा, तो क्या यहाँ लोग सोते नहीं? कहने लगी, यहाँ सोने का क्या काम, नींद प्रस्थान में नहीं आती। हमारा मशगला शुगल काम, अंडरलाइन करें मशगला शुगल काम, तो आठों पहर सैर सपाटे हैं। आठों पहर अंडरलाइन करें, हर वक्त सैर सपाटे, सैर करना है। प्रस्थान से जी उकताया, दिल तंग आ गया, जी उकताया अंडरलाइन करें, दिल तंग आ गया तो दुनिया वालों के ख्वाबों में चले गए। बहन, मैंने देखा कि वाकई नींद का नाम भी आँखों में नहीं, ना पेट में ग्रानी यानी ना भूख की शिद्दत होती थी, ना ही सर भारी होता था काम कर कर के, ना अंगड़ाइयाँ और ना ही जुमाइयाँ आती थी। सोचा कि देर क्यों लगाई जाए, मतलब वापस भी जाना है तो बेहतर है काम जल्दी कर लूँ। कुत्तर पैवन, कपड़े को काटना, अंडरलाइन करें, कुत्तर पैवन, कपड़े को काटने का सामान तो मौजूद ही था। अल्लाह का नाम लेकर जोड़े कुतरने लगी अंडरलाइन करें, काटने लगी, और इसी वक्त से सीने और टाँकने का लगा दिया। इधर मैं एक तरफ बैठी हुई अपने काम में मसरूफ़ थी, उधर नाचने गाने वाली परियों के तख्त उतर रहे थे, एक से एक तरादार अंडरलाइन करें खूबसूरत, एक से एक शोख, अपने फ़न में उस्ताद। ना कानों ने कभी ऐसा गाना सुना, ना आँखों ने ऐसे नाच देखे थे। आवाज़ें थीं कि जैसे कोयले मिलकर कूकें, यानी कोयले मिलकर राग गाएं या अपनी आवाज़ में बोलें। नाच था कि हवा में जैसे तितलियां उड़ रही थीं, यानी इतना खूबसूरत रक़्स था, नाच था कि ऐसे महसूस होता था कि तितलियां उड़ रही हैं। क्या पूछती हो बेगम, खुदा की कुदरत का तमाशा था, लेकिन मुझे तो अपनी फ़िक्र थी कि कहीं जल्दी काम निपटे, काम जल्दी ख़त्म हो और छुटकारा पाकर, यानी छुटकारा अंडरलाइन करें, निजात पाकर घर जाऊं। ज़रा की ज़रा आँख उठाकर, यानी ज़रा की ज़रा अंडरलाइन करी, थोड़ी देर के लिए आँख उठाकर नज़रें ऊपर करके देख लेती और अपनी सुई चलाने लगती। पेज नंबर 35 की हाफ रीडिंग हमारी कंप्लीट है। स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है और वर्ड्स मीनिंग को, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।